ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں پشاور، جہاں پر حافظ نعیم الرحمان اس وقت ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک انتشار ایک افتراق نظر آتا ہے، اس میں سب کو اپنے رویوں کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے۔ فوج کو اور حکومت کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ معاملات مزید بگاڑ کی طرف نہ جائیں۔ پولیٹیکل فورسز ساری اپنی اختلافات کے باوجود اگر اس مسئلے پر، امن کے مسئلے پر ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو پھر اس کے بعد یہ انتشار مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ آپس میں نہیں بیٹھ سکتے تو جماعت اسلامی اس کے لیے تیار ہے کہ ہم سب کو ساتھ بٹھائیں اور مشترکہ حکمت عملی بنائیں۔ یہ مشترکہ حکمت عملی ہی ہمیں اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے جماعت اسلامی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سب اپنی اپنی دکان لگانے کی کوشش کریں اور پھر چاہیں کہ امن بھی قائم ہو۔ پھر کیسے امن قائم ہوگا؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت فوج اور عوام کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، لہذا یہ حکومت کا کام ہے، یہ فوجی اداروں کا کام ہے کہ وہ اپنے کسی بھی رویے سے اور کسی بھی عمل سے اس دوری کو مزید بڑھانے کا سبب نہ بنے۔ حالات کا ادراک کریں، پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب کو اپنے اپنے آئینی پوزیشن پہ واپس جانا پڑے گا، ورنہ یہ انتشار بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمیں امن چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، ہمارے بچوں کو تعلیم چاہیے۔ 2,62,00,000 بچے پاکستان میں 5 سے 15 سال تک کی عمر کے آؤٹ آف اسکول ہیں، اسکول سے باہر ہیں۔ جن کو تعلیم مل رہی ہے ان کو بھی معیاری نہیں مل رہی۔ سرکار کی تعلیم الگ ہے، پرائیویٹ تعلیم الگ ہے۔ جتنا پیسہ دو گے اتنی تعلیم خریدو، غریب کہا جائے گا؟ اس کے لیے تو سارے مواقع بند ہیں۔ میڈیکل کی تعلیم گورنمنٹ سیکٹر میں بھی مہنگی ہو گئی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو 1.5 2 کروڑ 1.25 کروڑ میں ڈاکٹر بناتا ہے۔ کیا حال ہوگا پھر اس قوم کا؟ کتنے لوگ پڑھ پائیں گے؟ یہی تمام شعبوں کا حال ہے۔ آئی ٹی کی ایجوکیشن مہنگی ہے۔ تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملے، روزگار ملے۔ ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں بجلی سستی ملے۔ ہم انہیں آئی پی پیز کو نہیں پال سکتے، لہذا اس بڑی تحریک کا آپ ساتھ دیجئے، ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیے۔ نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ آپ کی اصل جماعت اسلامی ہے، جو آپ کو انشاءاللہ اکوموڈیٹ کرے گی، آپ کو آگے بڑھائے گی انشاءاللہ۔ ہم تو بغیر کسی اختیار کے، حکومت تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ہم بنو قابل پروگرام کے تحت ہزاروں بچوں کو جو ہے وہ فری آئی ٹی کی ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ پشاور میں وہ ٹیسٹ ہوا تھا، پھر انٹرویوز چل رہے ہیں، اور اب اس کے بعد ان کی کلاسز میں انشاءاللہ یہ ہزاروں بچے پڑھیں گے، بچے اور بچیاں ہماری فری پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ہم پورے پاکستان میں اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بغیر اختیار کے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جن کی حکومت نے اتنے طویل عرصے سے موجود ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ کیوں پولیس کو با اختیار نہیں بنایا گیا؟ کیوں پولیس کو امپاور نہیں کیا گیا؟ کیوں ان کو اختیارات نہیں دیے گئے؟ کیوں ان کی ٹریننگ پراپر نہیں ہے؟ کہ جس کے نتیجے میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب چاہو تم فوج کو بلا لو۔ 2010 میں زرداری صاحب نے اس قانون پہ دستخط کیے تھے جس میں فوج کو انٹرنل سیکیورٹی کے لیے بلایا گیا تھا، اور پھر عمران خان صاحب نے بھی وہ دستخط کیے تھے جس میں فوج کو انٹرنل سیکیورٹی کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس لیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، جب حالات بگڑتے ہیں تو ہم کس کی طرف دیکھیں گے؟ فوج بھی ہماری ہے، پولیس بھی ہماری ہے، لیکن ہر ایک کے کرنے کا کام ہے۔ اگر یہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی حکومت کرے گی اور پولیس کرے گی تو فوج کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے لیے مواقع پیدا کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ لیکن مل جل کر بیٹھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، تبادلہ خیال کریں گے تو پرابلم ریزالو ہوگی۔ لیکن اگر اسی طرح سے افراتفری چلتی رہے تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ بلوچستان کے اوپر سب کی نظریں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے، کہ وہ وہاں ہونے والی زیادتیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، لاپتہ افراد کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو توڑنے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے کسی ایجنڈے پہ عمل پیرا ہو سکے۔ لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، آئیے ہم مل کر اس جد و جہد کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دین اسلام کے نظام کی جد و جہد، پاکستان کے استحکام کی جد و جہد، عوام کے حقوق اور اس کی بحالی کی تحریک، اور اپنے نوجوانوں کو با اختیار بنانے
उम्मीद का चिराग जलाने की तहरीक, मायूस नहीं होना, उम्मीद और यकीन से हम किनार रहना। ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह वही पाकिस्तान बनेगा जो आगे भी बढ़ेगा और पूरे खित्ते को लीड भी करेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके इस्तकबाल का। जज़ाकल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।